صلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے آج کے پیر کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور پیر کیسے بندے کو بنایا جائے، اور پیر کون شخص بن سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی جاننا آج کے ٹائم میں بہت ضروری ہے۔ آج جو ہے آئے دن سب سے زیادہ نقصان جو آج اسلام کو ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جو یہ پیر کہلا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ شریعت کے ساتھ جو منمانی کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان شریعت اور اسلام اور مسلمانوں کو پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم کون سا ایسا بندہ ہو اور کس شخص کو پیر بنائے، کون شخص پیر بننے کے قابل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ نے فرمایا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، پیر کے اندر 4 شرائطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک شرط نہیں پائی گئی، یعنی 3 ہے، ایک شرط نہ پائی گئی، تو وہ شخص پیر نہیں بن سکتا، پیر بننے کے قابل وہ شخص نہیں ہے۔ اچھا، 4 شرائط وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ جس کو ہم پیر بنائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے عقائد میں ذرہ برابر بھی بگاڑ ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، یا وہ صحابہ کا گستاخ ہے، یا وہ اہل بیت اطہار میں سے کسی ہستی کا گستاخ ہے، تو وہ شخص پیر بنانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سنی ہی نہیں ہے، اور وہ جو ایمان والا ہی نہیں ہوگا تو اس کو جو ہے پیر کیسے بنایا جا سکتا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے عقیدے کو چیک کریں، خود کے اندر صلاحیت نہ ہو تو کسی سے پوچھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، کہیں وہ صحابہ کا تو گستاخ نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا اگر وہ گستاخ ہوگا تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ جو ہے فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی گناہ کھلا ہوا نہ ہو، اعلانیہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، لوگوں کے درمیان میں اس کا کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس کے گناہوں کو جانتے ہوں، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اگر اس کا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس سے لوگ واقف ہیں، تو پھر وہ بھی شخص پیر بننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ فاسق معلن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہے اور اس کا گناہ اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، لوگ جانتے ہیں، تو وہ شخص بھی پیر نہیں بن سکتا، نہ ہی اس کو پیر بنایا جا سکتا۔ نمبر 3، وہ جو ہے مطلب اس کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علی تک متصل ہو، یعنی حضرت علی تک اس کا سلسلہ مل رہا ہو کہ وہ شخص جس سے مرید ہے، جو اس کا پیر ہے، وہ بھی آگے تک اس کا سلسلہ، اس کا کوئی پیر ہو، اس کا آگے کوئی پیر ہو، مطلب یہ سلسلہ جاری ہو، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک دوسرے سے ملتا ہوا حضرت علی تک پہنچ رہا ہو۔ اگر اس کا سلسلہ بیچ میں سے کہیں منقطع ہے تو وہ شخص بھی پیر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عالم ہونا ضروری ہے، جاہل پیر نہیں بن سکتا۔ عالم، کم از کم عالم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص خود سے اپنے جو ہے ضروریات کے جو مسائل ہیں وہ خود کتابوں سے اخذ کر سکے، اتنا علم اس کے پاس میں موجود ہو، حرام و حلال کی تمیز وہ کر سکے، کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے، عقائد کو جان سکے، یہ تمام تر چیزیں وہ کم از کم اس کی نالج اس کے پاس ہو۔ اور وہ جو ہے جاہل شخص اگر کوئی ہوگا تو وہ جو ہے پیر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ جاہل ہوگا تو اس کو خود پتہ نہیں ہوگا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اس لیے یہ 4 شرائطوں کو دیکھیں، اور اگر ان 4 شرائطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو سمجھ لیں وہ پیر بنانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس کو فالو کرو گے، اس سے مرید ہوگے، تو اپنے آپ میں نقصان اٹھا جاؤ گے، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس لیے خدا را پیر بننے کو، کیونکہ صرف جو ہے ایک اچھا جبہ، اچھا قبہ یا بڑی خانقاہ کا معاملہ دیکھ کر، یا جو سفید چہرہ دیکھ کر، یا اور چیزوں کو دیکھ کر مائل نہ ہوا کریں، بلکہ شریعت کے ترازو میں چیک کیا کریں کہ یہ بندہ پیر کے قابل ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے بہت بڑی خانقاہ کا ایک جو ہے گدی نشین ہے لیکن عقائد میں کسی صحابی کا گستاخی ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں ہی آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ اور اس لیے کیونکہ پیر بنانا بھی ضروری ہے، جو ہے اگر کسی شخص کا پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہے۔ پیر کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن وہی پیر جو پیر آپ کو لے کر کے شریعت سے جوڑ دے، مصطفیٰ، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول اور تمام اسلاف کے طریقے سے جوڑ دے، اور آپ کو شریعت کی روشنی میں مسائل بتائے، نہ کہ اپنی منمانی کی روشنی میں۔ تو بہرحال